بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سبق یہاں سے ہوگا۔ ابو کا، اخو کا، ہمو کے، ہنو کا، وفو کا، وضو مال مضافتاً الی غیر یا المتکلم بالواو والالف والیاء۔ یہ یہاں سے اعراب کی دوسری قسم، یعنی اعراب بالحرکت لفظی بیان فرما رہے ہیں۔ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ ہر قسم میں تین صورتیں ہیں۔ اعراب بالحرکت لفظی کی بھی 3 صورتیں جو کل بیان ہو گئی تھی۔ اعراب بالحرف لفظی کی بھی 3 صورتیں جو ابھی آ رہی ہیں، اور اعراب تقدیری کی بھی 3 صورتیں وہ بعد میں آئیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ اعراب ہے اعراب بالحرف، یعنی حالت رفع میں واو، حالت نصب میں الف، اور حالت جر میں یا ہوگی۔ جس طرح پچھلے اعراب میں حالت رفع میں ضمہ، نصب میں فتح اور جر میں کسرہ تھی، لیکن یہاں ضمہ کی جگہ واو، الف اس کی فتح کی جگہ الف، اور کسرہ کی جگہ یا آئے۔ اس کو کہتے ہیں اعراب بالحرف۔ تو یہ جو اعراب ہے تینوں حالتوں میں اعراب بالحرف ہو، یہ اعراب 6 چیزوں کا ہے جنہیں اسماء ستہ مکبرہ کہا جاتا ہے۔ پھر ان میں 5 تو اسماء ہیں، اسماء خمسہ ان کو کہا جاتا ہے، اور چھٹا ذو کا لفظ ہے۔ یہ ان کا جو اعراب ہے، اس اعراب کے لیے 4 شرطیں ہیں پہلے 5 کے اعراب کے لیے، اور پھر فو کا کے اعراب کے لیے ایک 5ویں شرط الگ ہے، اور ذو مال کے لیے الگ شرط ہے۔ پہلے جو 5 ہیں، ابو کا، اخو کا، ہمو کے، ہنو کا، یہ ان میں اعراب بالحرف، یعنی واو رفع کی صورت میں واو، نصب کی صورت میں الف، اور جر کی صورت میں یا، اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ مضاف ہو۔ اگر یہ مضاف نہ ہوئے تو ان کا جو اعراب ہے یہ والا اعراب نہیں ہوگا، بلکہ ان کا اعراب بالحرکت لفظی ہوگا جو کل پڑھا تھا ہم نے۔ مثلا قرآن کریم میں سورہ یوسف میں 3 قسم کا اعراب موجود ہے۔ مضاف نہ ہوں، غیر مضاف ہوں، تو اس صورت میں رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ ہوگی۔ چنانچہ سورہ یوسف میں ہے فقد سرق ان یسرق فقد سرق اخن لہو من قبل، یہاں سرق کا اخن فاعل ہے، بغیر اضافت کے استعمال ہوئے۔ اسی طرح اسی جگہ پر آگے ہے کہ کیا نام ہے اس کا، ان لہو ابن شیخن کبیرہ، ان لہو ابن، یہ ان کا اسم ہے، بغیر اضافت کے استعمال ہو رہا ہے، اور حالت نصبی میں اور نصب فتح کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ایتونی بأخذ لکم من ابیکم، اس میں اخن با جارہ کی وجہ سے حالت جری میں، اور جر کسرہ کے ساتھ ہے۔ تو اگر یہ مضاف نہ ہوئے تو ان کا اعراب یہ والا اعراب نہیں ہوگا واو الف یا والا، بلکہ ان کا اعراب ہوگا اعراب بالحرکت لفظی ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب یہ مضاف ہوں تو یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، کسی اور چیز کی طرف مضاف ہو۔ اگر یہ یا ضمیر متکلم کی طرف مضاف ہوئے تو اس صورت میں ان کا اعراب یہ نہیں ہوگا، بلکہ تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا۔ جیسے اسی سورہ یوسف میں کیا کہتے ہیں، اس میں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو ایک تدبیر کے تحت اپنے پاس روک لیا، تو بڑے بھائی نے کہا تھا کہ میں یہیں رہوں گا
حتی یأذن لی ابی، یہاں ابی کا جو لفظ ہے یأذن کا فاعل ہے، لیکن کیونکہ یازمین متکلم کی طرف مضاف ہو رہا ہے اس لیے ضمہ تقدیری ہے، جس طرح غلامی میں آگے آئے گا تقدیری ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلایا تو وہ واپس گئیں، تو والد صاحب کو بتایا کہ ایک آدمی نے اس طرح پانی پلایا، تو انہوں نے بلایا تھا، تو وہ ایک ان کی بیٹی آئی تو حضرت یوسف موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا تھا، مختلف جگہوں پر ہے، تو انہوں نے کہا ان ابی یدوکا لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ ان ابی، ان مشبہ بالفعل ہے اور ابی اس کا اسم ہے، نہ حالت نسبی میں ہے لیکن نسب تقدیری ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی وغفر لأبی انہ کان من الضالین، وغفر لأبی، ابی لام جارہ کی وجہ سے یازمین متکلم کی طرف مضاف ہو کر حالت اس میں ہے، کسرہ میں ہے، لیکن کسرہ جر تقدیری ہے، تو اگر یہ یازمیر متکلم کی طرف مضاف ہوئے تو ان کا اعراب واو الف یا کے بجائے تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا۔ یہ دو شرطیں ہیں، ان دو شرطوں کو مصنف رحمۃ اللہ نے یہاں بیان کیے، مضافتاً پہلی شرط، الی غیر یا المتکلم یہ دوسری شرط ہے، دو شرطیں انہوں نے یہاں بیان کی ہیں، اور تیسری اور چوتھی شرط یہ نیچے حاشیے میں لکھی ہوئی، یہ بین الصدور نظر آ رہی ہے نا، مکبرتاً۔ استاد جی دوسری شرط دوبارہ بتا دینا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مضاف تو ہوں لیکن یا ضمیر متکلم کی طرح مضاف نہ ہو بلکہ کسی دوسری چیز کی طرف مضاف ہو، جیسے مثلا یہاں عبارت میں نا کاف ضمیر کی طرف مضاف کر کے استعمال کیا گیا، ابو کا، اخو کا، اگر یہ یا ضمیر متکلم کی طرف استعمال ہوئے نا، مضاف ہوئے، تو پھر تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا۔ یہ دو شرطیں یہاں آ گئی ہیں، ایک مضافتن میں اور دوسرے الی غیر یا المتکلم میں۔ تیسری شرط یہ ہے نیچے دیکھیں مکبراتن، کہ ان اسماء کے اس اعراب کے لیے، واو الف یا والے اعراب کے لیے یہ شرط ہے کہ یہ مکبر ہوں، ان کی تصغیر نہ ہو۔ اگر ان کی تصغیر ہو اور یہ مصغر ہوں تو اس صورت میں پھر یہ اعراب نہیں ہوگا، بلکہ وہ پہلے والا جو اعراب کل ہم نے پڑھا تھا اعراب بالحرکت لفظی یہ ہوگا۔ اگر مثلا ابن ہے نا، اس کی تصغیر ہے ابین، حضرت ابی ابن کعب صحابی بھی ہیں، ابی اس کی تصغیر ہے، اس صورت میں یا اخن کا لفظ ہے، اخیون اس کی تصغیر ہے، اور حدیث میں لا تنسانا یا اخیہ فی دعائے کا تصغیر کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے، تو اس صورت میں ان کا اعراب ہوگا اعراب بالحرکت لفظی، یعنی ھذا اخیون، رأیت اخین، مررت باخین۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں حضرت غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ اقرأنا ابین، اس میں ابین یہ اقرأ کی مبتدا کی خبر ہے، حالت رفع میں ہے، تو حالت رفع ضمت کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد ان کے وَأَقْزَانَ عَلِيٌّ وَإِنَّا لَنَدْعُ بِقَوْلِ أُبَيِّنَ، قول مضاف کا مضاف الیہ ہے، تو جر کسرہ تقدیری کے کسرہ لفظی کے ساتھ آگی، اور اگر وضا کا انا ابین، یہ انا کا اسم ہے تو نصب میں، تو اگر یہ مصغر ہوئے یعنی ان کی تصغیر کی حالت ہوئی تو پھر ان کا یہ اعراب نہیں ہوگا بلکہ اعراب بالحرکت لفظی ہوگا۔ چوتھی شرط یہ ہے موحدتاً، کہ یہ واحد ہوں، مفرد ہوں، تثنیہ جمع نہ ہوں، اگر یہ تثنیہ جمع ہوئے تو ان کا اعراب یہ والا نہیں ہوگا بلکہ تثنیہ والا ہوگا، وہ آگے آ رہا ہے، قرآن کریم میں ان کا اعراب موجود ہے، فکانہ ابوا، یہ اس میں سورۃ کہف میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ تھا، فکانہ ابواہ مؤمنین
فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، جس بچے کو حضرت موسیٰ خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا، اس کے بارے میں فرمایا فکانا ابواہ مؤمنین، تسنیہ ہے، حالت رفعی میں ہے، الف کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح سورہ یوسف میں ہے ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، ابوین تسنیہ کے ساتھ ہے، تسنیہ ہے تو اعراب بھی تسنیہ کا ہوگا۔ اور اسی طرح سورہ اس میں ہے سورت 64 سپارہ سورہ نساء میں جہاں وراثت کے حصے بیان کیے گئے لکل واحد ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس، لابویہ، ابوین تسنیہ ہے تو حالت جری میں ہے یا ماکل مکسور مفتوح کے ساتھ۔ تو چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ واحد ہوں، مفرد ہوں، تسنیہ جمع نہ ہو۔ اگر یہ تسنیہ جمع ہوئے تو ان کا اعراب تسنیہ جمع والا ہوگا، مفرد والا یہ اعراب نہیں ہوگا۔ جمع ہوگا تو جمع مکسر آئے گا۔ لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، 64 سپارہ کے آخر میں لا تنکحوا ما نکح فعل ہے اور آباؤکم اس کا فاعل ہے اور رفع الف کے ساتھ ہے۔ جو کل ہم نے اعراب پڑھا تھا جمع مکسر والا، تو وہ جمع مکسر والا اعراب ہوگا۔ وجدتم علیہ آباءنا آباءکم، یا وجدنا علیہ آباءنا، یا وجدنا کا مفعول ہے۔ تو اگر یہ تسنیہ جمع ہوئے تو ان کا اعراب تسنیہ جمع والا ہوگا، یہ اعراب الف واو یا والا نہیں ہوگا۔ یہ 4 شرطیں ہیں ان اسماء کے لیے ہیں جو اسماء، یہ پہلے 5 اسماء ہیں زو سے پہلے والے۔ پھر ان میں سے یہ جو آخری ہے فو کو، یہ جو فو کا لفظ ہے اس کے لیے ایک اور شرط ہے، یہ جو اعراب ہے الف واو یا والا، یہ اعراب فو کا اس وقت ہوگا کہ جب فو کے بعد واو ہو، فا ہے نا، یہ اس فا کے بعد یہ واو ہو تو پھر یہ اعراب والا ہوگا۔ اگر اس کے بعد یہ واو نہ ہو بلکہ میم ہو تو پھر یہ اعراب نہیں ہوگا، بلکہ اعراب بالحرکت لفظی ہوگا جو پہلے اعراب گزرا ہے۔ ہاذا فمو کا، رأیت فاما کا، تو اس کا جو اعراب ہے یہ میم اگر ہوئی تو میم ہونے کی حالت میں اس کا اعراب بالحرکت لفظی ہوگا، یہ واو الف یا والا اعراب نہیں ہوگا۔ یہ ایک زائد شرط ہے جو صرف اسی کے لیے، تو یہ کل ٹوٹل 5 شرطیں ہوں گی۔ چھٹا اسم ہے یہ زو، اس کے لیے 2 چیزیں شرط ہیں، بلکہ شرط ایک ہی ہے، دوسرا اس کا استعمال ہے۔ استعمال کی طرف انہوں نے یہ مالن کے لفظ سے اشارہ کیا ہے کہ زو کا استعمال ہمیشہ مضاف ہو کر ہوتا ہے اور وہ بھی اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوتا ہے، ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا۔ اور اگر کہیں ضمیر کی طرف اضافت کا کوئی نقل کیا گیا ہے کسی اس میں مثال میں آیا ہے، جیسا آپ نے ہدایت الناب میں یہ مثال پڑھی ہے انما یعرف ذل فضل ذبوہ، کہ صاحب فضیلت کو فضیلت والے لوگ ہی جانتے ہیں، تو زو اس کی طرف استعمال مضاف ہوئے ہو ضمیر کی طرف، تو اکثر حضرات کے نزدیک یہ شاذ ہے، یہ مثال شاذ ہے، اس لیے زو ہمیشہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس میں ظاہر کے لیے شرط ہے کہ وہ صفت کا صیغہ، یعنی اس میں فاعل صفت مشبہ یہ صیغہ نہ ہو، لہذا زو مجتہدن یہ نہیں کہہ سکتے، زو مالن کہیں گے۔ تو زو کے لیے یہ تو زو کا استعمال کا طریقہ ہے۔ دوسرے جو زو کے لیے اصل شرط ہے وہ یہ ہے کہ زو کا یہ اعراب واو الف یا کے ساتھ اس وقت ہوگا جب زو بمعنی صاحب کے ہوگا، یہ نیچے لکھا ہوا ہے صاحب و مالن، صاحب کیا ہوگا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں والا، مال والا، علم والا، بصیرت والا، تو زو بمعنی صاحب کے ہو، والا والا معنی دیتا ہو، اس لیے کہ زو بمعنی الذی بھی ہوتا ہے۔ اگر زو الذی کے معنی میں ہوگا تو اس وقت یہ مبنی ہوگا، جاء زو قامہ، رأیت زو قامہ، مررت بزو قامہ، یہ زو لازمی ہو جائے گی، واو لازمی ہو جائے گی اور واو پر مبنی بسکون ہوگا۔
یہ شرط ہے کہ ذو صاحب کے معنی میں. بھائی کچھ سمجھ میں آئیے؟ یہ شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ یہ اعراب ہے اسماء ستہ مکبرہ کا. جی استاذ محترم، جزاکم اللہ خیر. چلیں انشاءاللہ وقت بھی ختم ہی ہونے والا ہے. باقی تسنیہ کا انشاءاللہ کل پڑھیں گے، تسنیہ جمع کا.